اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہو. حالانکہ یقین تھا آپ کو کہ صحابہ سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ قسم کھانا کیا تھا، یہ تعجب کے طور پر تھا. یہ اتنا بڑا عمل، ایسا عمل کہ جس کے انعام اتنا بڑا اللہ دے رہا ہے، اتنا بڑا انعام اس عمل پر. تو نے عرض کیا کہ ہمارے قصف یہی ہے یا رسول اللہ، اور کوئی مطلب ہی نہیں، ہم تو سب اللہ کے ذکر ہی کے بیٹھے ہیں، بالکل اس لیے بیٹھے ہیں. نبی فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں کہ قسم دے رہا، بلکہ تہمت نہیں لگا رہا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ شان آپ کی عجیب ہے. اس وقت جو جبریل علیہ السلام تشریف میں آپ کی اس شان پر تعجب کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. کیونکہ ابھی جبریل السلام آئے اور مجھے اطلاع دی ہے کہ جو یہ مجلس لگی ہے، اس مجلس میں جو لوگ ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں، اللہ کو پراؤڈ کر رہے ہیں پوری کائنات میں کہ دیکھو یہ میرے لوگ کیسے ہیں جو مجھے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم کوئی عمل اچھا کرنے بیٹھتے ہیں یا کسی اچھے عمل کی طرف جاتے ہیں نا، تو شیطان ملعون جو ہے نا، وہ سب سے پہلے ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اس عمل کو نیچا کرتے ہیں اس کے سامنے وسوسے سے، اور ایسے سے وسوسہ پیدا کرے گا عمل وہ اس کے نیچے ہو جائے. فائدے تو کچھ نہیں ہو رہا، تجھے کیا ہوا؟ نہیں. جیسے اب اتنی بڑی چیز اللہ نے بتائی ہے کہ بھئی تم مجھ سے مانگو، اس کا قرآن کیوں فرمایا ہے استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو گا میں قبول کروں گا. یہاں وعدہ کر لیا تعالیٰ نے. تو جس چیز کا اللہ ان کا تخلف میعاد، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ تو غلط ہوتے ہی نہیں، غلط ہو سکتا ہی نہیں. اللہ جب وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں قبول کروں گا، جو بھی مانگو گے میں قبول کروں گا، تمہاری بات مانگو مجھ سے. تو اتنا بڑا عمل ہے یہ. دیکھیں جس طرح ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا ذکر کرو پھر رحمت اور اللہ فخر فرمائیں گے. شیطان کہتے ہیں نہیں چھوڑو، لوگ وسوسے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں ایسا کیا ہے، یہ بھی تو ذکر ہے، نہیں یہ وہ کام اس سے زیادہ ضروری ہے. اتفاق پہ سارے کام ضروری ہیں، اپنے اپنے اوقات پہ سب کام کریں، لیکن جو ذکر کی فضیلت اللہ نے بتائی ہے، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، پراؤڈ کریں. تو پھر کیا، صرف شیطان وسوسہ ڈال کے آپ سے ہٹا دے گا. ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ سے فوراً دعائیں، اس چکر میں نہ پڑنے کی فرمائے فوراً دعا مانگے. اللہ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا، کسی مصیبت کسی پہ، فوراً ہمارا کیا کنڈی کھڑ گیا. اب یہاں شیطان آتا ہے، مایوس کرتا ہے. اس پتہ ہے کہ اتنا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے، یہ تو سیدھا چلا جائے گا. تو اب یہ مایوس ہوا ہے، پریشان ہے، برے حال میں ہے، تو اس کو وسوسے سے ڈالو، اس کو اٹھاؤ اس کو. وہ بیچارہ سمجھ سے نہیں، ہم تو دعا نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ذکر نہیں کرتے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہمیں، ہم تو یہ ہوا تھا. مایوس کر دیتا ہے. خبردار کبھی نہیں. اللہ نے وعدہ کی ہے جس چیز کا، اللہ جس کہتے اس پہ رحمت آئے گی تو رحمت آ کے رہتی ہے، وہ رحمت ضرور آ رہی ہے. اللہ کہتا ہے جب تو میری رحمت آتی ہے، بیٹھ جاؤ ذکر میں، رحمت آ رہی ہے. اللہ نے کیا دیا، آپ کو محسوس ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن رحمت اتر رہی ہے. اللہ نے کیا ہے، رحمت اتر رہی ہے. اسی طرح اللہ اکبر، جب دعا مانگے فوراً کسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دعا میں ضرور قبول کرتا ہوں اپنی حکمت پر. یعنی بس کیا کہ یا تو فل فورس سے دعا کو قبول کر لیتا ہوں. یہاں انسان ذرا گھبرا جاتا ہے کہ میں نے دعا مانگی قبول کیوں نہیں. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میری حکمت پہ ہوگا کہ اس وقت قبول کریے نہیں. یا پھر نمبر 2، اس کو موقع پہ قبول کرتا ہوں، دیر کر کے قبول کرتا ہوں، کسی وجہ سے قبول کرتا ہوں، یہ حکمت ہے. نمبر 3، اگر قبولیت نہیں تو اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب تو میرے پاس آئے گا آخرت میں، تو جس وقت اللہ ہوگا تیرے اعمال کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میں کہوں گا ادھر آ جا، میرے پاس تیرے بہت اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ